السلام علیکم دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان خطبہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا اور قیامت تک تمام مومنین کے لیے دستور کی صورت میں پیش فرما دیا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس خطبے کے بارے میں سنائیں گے، لہذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کے لیے خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، تم اس میں روزے بھی رکھو اور روزے داروں کو افطار بھی کراؤ، اس کا بھی تم کو اجر ملے گا۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے، اس مہینے کی شان اور اس میں کیا کرنا ہے ہر چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے ہر سال دیکھتی ہے، مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ دولت بھی کما لیتے ہیں۔ اکثر غریب تو سال بھر کا روزینہ فراہم کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں شیطانی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں شیطانی شرارتیں نظر آتی ہے تو یہ انسان کے ساتھ رہنے والا قرین شیطان کی یا کچھ غیر سرکش چھوڑے ہوئے شیاطین کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ کر انسان دن بھر کھانے پینے اور مباشرت سے رکا رہتا ہے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور تراویح اور قیام اللیل کی سنت کا حکم اور اذکار و تلاوت کی کثرت کا حکم بھی آیا ہے، جس سے قلب کو قوت ملتی ہے، روح کو بڑھوتری حاصل ہوتی ہے اور روزے دار کو مشاہدہ حق ذوالجلال کی قوت ملتی ہے۔ قرب خداوندی اور مشاہدہ حق سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ روزے کی جزا میں بن جاتا ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ، افطار کے وقت اس میں دیدار الہی کی صلاحیت آ گئی اور آخرت میں دیدار الہی سے سرفرازی ہوگی۔ اسی لیے جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، رحمت کے بادل برستے ہیں، انسانوں کے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے، سنگ دل نرم ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک اور ذکر کی کثرت ہوتی ہے، دل خوف خدا سے لرزتے ہیں اور رحمت کی امید لے کر خدا کی جناب میں رجوع ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہے تو دل باخدا ہو جاتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو 20 رکعت تراویح کا اہتمام اور قیام اللیل و تہجد کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اس مہینے میں بیت العزت میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور دنیا میں اس کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اور اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے دن میں روزہ رکھے اور راتیں عبادت الہی اور توبہ و انابت میں گزاریں، ذکر و استغفار اور تلاوت قرآن کی کثرت رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں تم رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی کثرت کرو۔ اس ماہ اور اس کے روزوں کی غرض و غایت کا ذکر قرآن پاک میں جس جگہ ملتا ہے اس کے ساتھ لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ روزے اس لیے ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے ہر نقصان سے بچو اور اس نعمت کی قدر کرو۔ یہ مہینہ ایک انسان کے لیے زندگی بھر ہر لمحہ بندگی کے آداب بجا لانے کا قرینہ سکھاتا ہے اور اس کی مکمل تربیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی قدر کی توفیق اور اس کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی
ایسی تھی کہ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پھول جایا کرتے تھے۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ وزاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائے۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں۔ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں۔ یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کے مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزے دار ہو، زبان بھی روزے دار ہو، کان بھی روزے دار ہو، شرمگاہ بھی روزے دار ہو، دل و دماغ بھی روزے دار ہو۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلا رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہے کے خاطر دلہن کو سجاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکے تو ہمیں بھی اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائے تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہوں گی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے، شاید گولڈن چانس یا سنہری موقع کا لفظ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو کیونکہ یہ لفظ اس موقع پر بالکل فٹ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔